الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ جو قرآن پاک کی دوسری نمبر کی صورت ہے، سیقول جو قرآن پاک کے دوسرے نمبر کا پارہ ہے، آیت نمبر 217 آج ہمارا اس آیت سے درس کی ابتدا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں، کہ حرمت والے مہینوں میں کیا لڑائی کرنا جائز ہے ناجائز ہے، یہ سوال کرتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے قتال فیہ کبیر، اس مہینوں میں لڑائی کرنا کبیرہ گناہ ہے، یعنی کہ بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور یہ بھی فرما دیجئے کہ اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام جانے سے روکنا، اور اس مسجد حرام کے پاس رہنے والوں کو اس حرم سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ ایسا نہ سمجھا جائے کہ صرف جو مہینے جن میں لڑائی کو حرام قرار دیا صرف ان مہینوں میں لڑنا ہی گناہ ہے، بلکہ اس سے بڑے بھی گناہ والے اعمال موجود ہیں جو یہ اعتراض کرنے والے لوگ ہیں جبکہ وہ خود ہی ان کاموں کو کر رہے ہیں۔ ہوا یہ تھا حقیقت میں کہ جنگ بدر سے 2 مہینے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زاد بھائی کو، جن کا نام حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ، ان کو دوسرے صحابہ کے ساتھ آپ نے بھیجا جب مہینہ اسلامی چل رہا تھا جمادی الاخری، اس کا تقریباً اختتام تھا جمادی الاخری کے مہینے کا، اور جمادی الاخری کے بعد رجب کا مہینہ آتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کل 8 افراد بھیجے، 90 یہ خود تھے، یعنی کہ ان کو ملا کر 9، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ گزر رہا جو کہ طائف سے آیا تھا، تو آپ نے اس قافلے پر ان کو صرف اور صرف نظر رکھنے کے لیے بھیجا، نہ کہ قتال کرنے کے لیے، نہ کوئی جنگ اور لڑائی کرنے کے واسطے، کہ آپ جائیں نظر رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بھی ظاہر فرمانا چاہتے تھے کہ مکہ کے ظالموں کو اب پتہ چلے کہ ہماری کیا طاقت ہے، کیا حیثیت ہے، کیا مرتبہ اور اہمیت ہے، اور مدینہ کی ریاست کی قوت بھی دکھلانا اصل مقصود تھا۔
کہ کافروں کو یہ پتہ رہے کہ مسلمان ان پر نظر رکھتے ہیں، ایسا اپنے آپ کو نہ سمجھیں کہ ہم بالکل آزاد ہیں۔ تو اس نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نظر رکھنے کے واسطے ان کو بھیجا تھا، نہ کہ قتال اور جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اب کافروں کو بھی اندازہ ہوا جب یہ کل 9 افراد قریش کے قافلہ جو تجارتی تھا اس پر نظر رکھے ہوئے تھے، تو اس قافلے میں تقریباً 4 سردار تھے۔ ایک جو بڑا سردار تھا اس کا نام تھا عمر بن فرزمی، یہ ایک سردار بڑا، اور 3 عورتیں۔ اب یہ لوگ گئے اور دیکھ لیا، نظر رکھی، مگر دیکھ لینے کے بعد اب یہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکے، چنانچہ تیر جو ہے وہ کمان سے نکل گیا اور جا کر وہ اسی عمر بن حضرمی کو لگا اور وہ مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ اب باقی 3 کو بھی ان صحابہ نے پکڑ لیا اور گرفتار کر لیا۔ اب یہ تو صحابہ سمجھ رہے تھے کہ جماعت الکفرہ کی آخری تاریخ ہے، جبکہ ہوا یہ کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رجب کا چاند نظر آ چکا تھا، لیکن صحابہ کو اس چیز کا علم نہیں تھا، انہوں نے چاند نہیں دیکھا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے جماعت الکفرہ کا آخری وقت چل رہا ہے، آخری دن جیسے ہوتا ہے، انہوں نے چاند نہیں دیکھا تھا۔ اور رجب کا مہینہ حقیقت میں حرمت کا مہینہ تھا، ان 4 مہینوں میں سے جن میں اس وقت کفار بھی اور مشرکین مکہ بھی لڑائی کرنے کو غلط سمجھتے تھے، حرام سمجھتے تھے، سکون کرتے تھے۔ حالانکہ جنگجو لوگ ہوتے تھے، جب تک لڑتے نہیں تھے ان کے تو کھانے ہی ہضم نہیں ہوتے جب تک ایک آدھ بندہ نہ مارو۔ تو اس جس چیز کا انسان عادی ہوتا ہے اس چیز سے روکنا، اس کو رک جانا یہ بڑی بات ہے، وہ بھی رک جاتے تھے۔ محرم الحرام کا مہینہ تھا، رجب کا تھا، ذوالقعدہ تھا، ذوالحجہ تھا، ان مہینوں کے اندر اب اجازت نہیں تھی، مکہ کے مشرکین بھی جنگ نہیں کرتے، رک جاتے، وہی حرمت ہے، اس کا خیال کرنا، احترام کرنا، اس 3 مہینوں کی 4 مہینوں کی عزت کرنا۔ ہاں بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے جب ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا زمانے جاہلیت، تو یہ لے دے کے ان مہینوں کو بھی آگے پیچھے کروا دیتے کہ بھائی ابھی جو ہے نا جنگ کرنا، لڑائی کرنا، کیونکہ اشد ضرورت ہے، ہم سے برداشت بھی نہیں ہوتا، تو بھائی ایسا کرو کہ محرم کا مہینہ جو ہے نا 1 مہینے بعد شروع کرا دو، آگے پیچھے کرتے، یہ بھی کرتے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ مہینے کا آغاز نہیں ہوا تھا، مگر مشرکین نے پروپیگنڈا اس قدر کر دیا، ایسا شور مچا دیا کہ جس کی کوئی حد نہیں، کہ دیکھو بھائی مسلمانوں کو یہ کیا کام کر گزرے، ویسے بڑے بزرگ بنتے ہیں، بڑے دیندار بنتے ہیں، اور انہوں نے ہی دیکھو ان حرمت والے مہینوں کی عزت نہیں کری، خود ہی نہ احترام کیا۔ تو اس چیز کو انہوں نے ایک طرح سے بہت زیادہ پھیلایا اور پروپیگنڈا کیا، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ حرمت والا مہینہ جو ہے نا بعض کہتے ہیں کہ ابھی واقعی شروع نہیں ہوا تھا، لیکن اس قدر پروپیگنڈا کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ کے صحابہ کی طرف سے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا، اور اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اکثر جواب دیا کرتے ہیں۔ تو فرمائے کہ یسألونک عن الشہر الحرام، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے متعلق، اس میں قتال کے بارے میں، آپ فرما دیجیے کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ہم سے زیادہ اس کی حرمت کا خیال کون کر سکتا ہے، مسلمان سے زیادہ، لیکن تم جو کرتے ہو وہ ایک ظاہری اور بڑی غلطی ہے، اس کو تو دیکھو، تم کیا کام کرتے ہو کہ مسجد حرام سے روکتے ہو لوگوں کو، کہ تم نے اللہ کے دین سے لوگوں کو روکا، اور تم نے اسلام قبول کرنے والوں کو مکہ سے نکلنے پر کس قدر مجبور کر دی، کیسے حالات تم نے پیدا کیے۔ تم نے محض اسلام دین قبول کرنے والے غلاموں اور غریبوں کو، ضعیفوں کو اور کمزوروں کو تم نے کس قدر تنگ کر کے رکھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ واقعہ دیکھیں، لوہے کی سلاخیں جو ہے وہ گرم کرتے تھے آگ میں جلا کر، اور ان کے جسم کو داغا کرتے تھے، ان کے والد کو تنگ کرتے تھے اس قدر، ان کی والدہ کو، اور اسی طرح ان کے جو بھائی تھے
بہت ستائے گئے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے اور یہ حالت دیکھتے تھے کہ اس قدر جو ہے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، تب نبی علیہ السلام کیا فرماتے تھے کہ اے اہل یاسر صبر کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی، یعنی کہ ادھر بس روح نکلنے کی دیر ہے اور اگلا قدم جو ہے جنت کا۔ یہ جو ظلم و ستم ہے نا، اس کا بدلہ ہے یہ۔ تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ظلم میں انتقال کر گئے، انتقال ہو، اور ان کی جو اہلیہ تھی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ، ان کی شرمگاہ میں جو ہے نا اس نے برچھا مارا کافی ظلم و ستم کرنے کے بعد ابو جہل، اور کہتے ہیں اس برچھا لگنے سے جو ہے ان کے جسم گویا ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا اور اس سے ان کو شہید کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے اسلام کے لیے سب سے پہلی جان جو دین و شہادت، جو یہ مرتبہ حاصل ہوا دینے والی جو ایک خاتون ہے، اسی لیے کہتے ہیں صنف نازک جو ہے یہ ان کی تو افضلیت اس اعتبار سے بھی ان کو مرتبہ حاصل ہوا کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے جو ہے قربانی دینے والے، شہادت حاصل کر گئے۔ تو فرمائے کہ تم اپنی حرکتوں کو تو نہیں دیکھتے مشرکین کہ تم نے کیسے بڑے بڑے کام کیے، اللہ کے گھر عبادت کرنے آنے والے لوگوں کو روکنا، تم نے ایسا بڑا خطرناک کام کیا جبکہ 2000 سال سے کبھی کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مسجد حرام سے، اللہ کے گھر سے کسی کو روک دے عبادت کرنے سے، عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے روک دیا کرتے، حالانکہ اپنے آپ کو بڑا خدام سمجھتے تھے، اس کے باوجود مسجد حرام سے روکا۔ مگر انہوں نے قریش نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ عبادت سے روک دیا، اور مسجد حرام کے رہنے والوں کو ان کے ہی علاقوں سے، انہی کے شہر سے جو ہے نا در بدر کیا، باہر نکالا۔ اب یہ سب کیا تھا؟ یہ اتنے بڑی جو تم نے کام کیے، اتنے بڑے بڑے پروپیگنڈے جو تم نے کیے کافروں نے، جبکہ جان بوجھ کر کیے، مسلمانوں نے تو ایسا کوئی عمل کیا بھی نہیں نا، یہ تو غلطی سے ہو گیا، ایک اجتہادی غلطی بھی ہو جاتی ہے بار مرتبہ۔ یہ جو غلطی ہوئی یہ تھا نا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی آخری تاریخ ہے، اس میں تو لڑائی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہی تو تجارت کرتے تھے یہ، جیسے آج کا یہودی بھی ایسے ہی کرتا ہے، مسلمانوں سے ہی منافع حاصل کر کے پھر مسلمانوں پر ہی ظلم و ستم ڈھاتے ہیں۔ تو جو کوئی بھی انسانوں پر، بلکہ انسان کیا جانوروں پر بھی ایسا ظلم نہیں کرتا کوئی، جیسا مکہ والوں نے صحابہ پہ کیا تھا، ایسا تو جانور کو بھی کوئی نہیں کبھی تڑپاتا۔ ایسے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ لوہے کی سلاسیں گرم کر کے کوئی جانور کے جسم پہ داغ کرو، جانور کے جسم کے اوپر جو ہے وہ جلتے انگارے جو ڈالنا، یا اس جانور کو ان انگاروں پہ لٹا اوپر سے چٹانیں رکھ لو اس جانور کے اوپر، ایسا تو ظلم جانور کے ساتھ بھی کوئی نہیں کرتا جو تم نے ایسے عظیم بستیوں کے ساتھ اللہ کے راستے سے تم نے روکا، مسجد حرام سے روکا، اللہ سے تم نے کفر کیا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے تم نے نکالا، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ کیا ہے؟ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو۔ فتنہ یہ تو قتل سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر چیز ہے۔ آج اور کچھ عرصہ پہلے آپ جانتے ہیں لوگ بڑے سوالات کیا کرتے تھے نا کہ جی یہ خود کش حملے اور جی یہ بمبار حملے، بلکہ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ یہ تو خود کش نہیں ہوتا، یہ دیگر کش ہوتا ہے۔ خود کش تو ہوا نا کہ ایک بندہ کیا، اور دیگر کش کیا ہوا کہ کئی سالوں کو لے کے بے گناہوں کو اور مارنا، تو بھائی پرامن شہریوں کو مارنا تو ویسے ہی حرام، اس کو تو ہم بھی نہیں مانتے، ناجائز ہے۔ جو بے گناہ ہے، جن کا کوئی قصور نہیں،
لیکن دوسری طرف نہیں دیکھا جاتا. جیسے یہاں بھی دیکھیں مشرکین مسلمانوں پہ تو الزام لگا رہے ہیں، نبی سے سوال کر رہے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام، کہ پھر حرمت والے مہینوں کا کیا فائدہ جب آپ نے ان مہینوں میں بھی لڑنا. حالانکہ وہ تو غلطی سے لڑے، اگر لڑے بلکہ ایک قول کے مطابق تو صرف پروپیگنڈا تھا جھوٹا. ایسے ہی یہاں بھی سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ سب کیا ہے. تو دوسری طرف نہیں دیکھتے، اپنے اعمال بھی تو دیکھو کیا ظلم و ستم تم نے ڈھایا ہوا. دیکھتے نہیں کہ 3 صدیاں گزر گئے، اتنا زمانہ گزرنے کے بعد مغربی تہذیب کو جب عروج ملا تب سے آج تک انسانوں کو امن چین سکون میسر نہیں آیا. ٹھیک ہے جی، بہترین جو ہے ٹھنڈک کے اے سی حاصل ہو گئے اور بڑی جو ہے جدید ٹیکنالوجی مل گئی، بڑے ایئر کنڈیشن مل گئے، بڑی جو ہے مہنگی مہنگی گاڑیاں مل گئیں، لیکن اس سب کے باوجود کوئی امن چین سکون نہیں ہے. ہر تھوڑے عرصے بعد آپ غور کریں تو یہ سارے جو بھی اسٹریٹ کرائمز بھی ہیں نا ہمارے، یہ بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی کم نہیں ہو رہا. ہر پچھلی دفعہ سے کئی گنا زیادہ بڑھ چکے ہو، مزید اضافہ ہو گیا. تو فتنہ قتل سے بڑی چیز ہے. آپ تو سمجھتے ہیں جی ایک جمہوری نظام ہے، جیسے کوئی خدا نخواستہ آسمانی مذہب ہے. آپ دیکھیں اگر تاریخ پڑھیں تو الجزائر میں جب جمہوریت کے الیکشن کے ذریعے سے اسلامی جماعت کو فتح ملی، اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، قبول نہیں کیا گیا. فلسطین میں جب حماس کو جمہوری نظام الیکشن کے آخری قانون کے تحت ہی جب اس کو جو ہے الیکٹڈ کیا گیا، اس کو تسلیم کر لیا گیا، جیت گئی، فتح حاصل ہو گئی، آپ نے تسلیم نہیں کیا. ہر جگہ فتنہ. افغانستان اٹھا لیں تو فتنہ نظر آ رہا ہے، عراق اٹھا لیں تو فتنہ، اور کتنی جگہوں میں جو ہے فتنہ. تو مطلب بالکل سچ ہے نا کہ قتل سے خطرناک چیز ہے. ان کے ہی فتنوں کا یہ عالم ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے کیسے کیسے فتنے نعوذ باللہ کھڑے کر دیتے ہیں، جو ہے کارٹون بنا کر، نعوذ باللہ کارٹون بنا کر. اور دنیا کے اس قدر تعداد میں جبکہ مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے، یہ اور بڑی خطرے کی بات ہے. جبکہ مسلمانوں میں آپ دیکھیں تو الحمدللہ کبھی بھی کسی مسلمان نے کسی بھی مذہبی شخصیت آپ دیکھیں اس کا مذاق نہیں بنا، کیونکہ ہمارا دین اسلام، ہم خود اس بات کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو ہے بعض صورتوں میں کفر ہے. کسی بھی مذہبی اور روحانی ہماری کتاب میں جس کا ذکر ہو گیا اس کی جو ہے توہین کرنا، یہ کفر ہے ہمارے اسلام. خدا نخواستہ کسی نبی کی کوئی توہین کرے تو یہ کفر ہے. حتیٰ کہ ہمارے ہاں تو ان نبیوں کے جو ساتھ چلنے والے جماعت ہوتی تھی اس کی بھی توہین قابل برداشت نہیں. تو حضور علیہ السلام کا نعوذ باللہ جو ہے اس انداز میں جو ہے نا کارٹون بنانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف جو کہ سمجھ لیں کہ کل کائنات کے لیے امن کا گہوارہ ہے، امن اور چین اور سکون کا مرکز ہے، جس نے ہدایت کے اور جنت کے راستے دکھائے، اس نبی کے امامے کو نعوذ باللہ جو ہے وہ بم کی شکل میں صورت میں پیش کرنا، اور اس نبی کی اتنی مبارک اور خوبصورت شکل کو نعوذ باللہ جو ہے بگاڑ کے کارٹون بنا کر پیش کرنا. یہ ایک ملک کرتا ہے اور دوسرے ممالک کھڑے ہو کر اس کی تائید کر رہے ہوتے ہیں. بڑے افسوس کی بات، یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بڑا اچھا انہوں نے کیا، یہ شائع کرتے ہیں. تو یہ ہم مسلمانوں کی بھی کمزوری ہے بڑی، کہ ہم بھی ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، بس کہتے ہیں جی ہو گیا چلو بھائی آگے چلو بس چھوڑو چیز. والفتنہ تو اشد من القتل، مر جانے سے زیادہ بڑا یہ فتنہ خطرناک. فتنہ جو ہے قتل سے بڑی خطرناک چیز ہے یہ جو پھیلایا جاتا ہے.
تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ لوگ تم سے جنگ جاری رکھیں گے یہاں تک کہ تمہارے دین سے تم کو پھیر دیں۔ اور کل بھی یہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ تمہیں بھی اپنے جیسا کافر بنا دیں۔ اور ایک بات اور کان کھول کے سن لو کہ ان کا آج بھی یہی محاذ ہے، آج بھی ان کا یہی عقیدہ ہے، آج بھی یہ اسی کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ یہ صرف ماضی کی داستان نہیں ہے، ماضی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ آج بھی یہ یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ آج بھی کافر اور ان کا جو سارا میڈیا ہے یہ مسلمان کو دین سے بالکل پھیرنا چاہتا ہے۔ ان کا یہی عقیدہ ہے، ان کے جو ٹریننگ ہے نا وہ یہ کہ آج بھی مسلمان کو دین سے ہٹاتا ہے، ان کے دین سے ان کو پھیر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ ان مسلمانوں کو متنفر کر دیا گیا۔ قرآن جیسی عظیم بابرکت روحانی اور باعمل کتاب سے ان کو جو ہے نا ایسا بنا کے اس کو ظاہر کر دیں گے یہ دہشت گردی کی کتاب ہے، نعوذ باللہ دیمک زدہ کتاب ہے، اور جو ہے دقیانوسی اور پرانے دور کی زمانے کی کتاب ہے جیسے، نعوذ باللہ یہ مسلمانوں کے ذہنوں میں بٹھا تو گیا۔ تبھی آپ دیکھیں کہ قرآن کا درس ہے لیکن کتنا آپ کو عوام نظر آئے گی سامنے، کتنا مجمع دکھے گا۔ یہ قرآن سے محبت کیوں نکلی دلوں سے؟ اس میں میرا سب سے بڑا قصور ہے، اس کے بعد ہم سب قصوروار ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ 25-30 منٹ کے لیے ہم بیٹھ کے سننے کو تیار ہیں۔ تو یہ ان کی طاقت کی للکار ہے، اظہار ہے، دکھ رہے نظر آ رہے ہیں کہ دیکھو واقعی انہوں نے قرآن کو تاکچوں کے اندر سجا کے رکھنا اور بس بچی کی شادی میں سر پہ اس کو ڈھانکنا اور چوم کے اس کو بڑا برکت والا سمجھ کے گھر میں ایک کونے پہ رکھ دینا، اور جی کوئی مر آ گیا تو اس پر اس کو پڑھ لینا، بس یہی کتاب اسی کام کے لیے رہ گئی۔ اب اس کو نہ پڑھنا ہے، نہ سیکھنا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ زندگی میں اس کو عمل میں لے کر آنا ہے، اس کے لیے تیار ہے۔ مگر ہم مسلمان بھی تو دیکھیں نا، ہم بھی تو اس مشن کے اندر شامل ہو گئے جب ہم بھی خود اس کو نہیں سمجھنا چاہتے۔ اب اللہ ہمیں توفیق دے، اگرچہ ہم بڑے کمزور ہیں یا اللہ، لیکن ہم یہ عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ جتنا ہم سے ہو سکے گا اتنا ہم اس علم اور نور کو پھیلائیں گے۔ وہ یا ہاتھیوں کے سامنے یوں سمجھ لیں کہ چوٹی، اس کا کیا اثر ہوتا ہے، مگر اللہ تو جانتا ہے کہ ہم نے کیا ارادہ کیا ہوا کہ جہاں تک ہماری آواز جا سکتی ہے، جس تک بھی جا سکتی ہے، جتنا ہم محنت کر سکتے ہیں ہم پہنچا سکتے ہیں، یا اللہ ہم اس سے باز نہیں آئیں گے، ہم اتنا تو ضرور کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مزید اضافہ ہو جائے اور قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں مزید بڑھ کر بیٹھ جائے۔ اگرچہ ہم یوں سمجھتے غازی علم الدین کی طرح گستاخ رسول کو اڑا تو نہیں سکتے، اتنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اللہ طاقت نہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ قرآن کے علم کو، نور کو پھیلا کر ان سے انتقام تو لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کے مخالف محنت کر رہے ہیں اور آپ قرآن کے حق میں محنت کر رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امامے کا مذاق نعوذ باللہ بنائے جا رہے ہیں، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہمارا دل بھی یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ دنیا ایک وقت آئے گی اور دیکھے گی کہ یہ جو آج ہمارے نبی کے امامے کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ انہی کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جن کے سروں پہ امامے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج تو یہ مذاق کر رہے ہیں، تو یہ تم سے لڑ رہے ہیں یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے۔ اگر ان سے ان کے بس میں ہونا تو یہ ایک لمحہ نہ لگے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ،
اور اللہ فرماتے ہیں جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا اور وہ مر جائے، اس کو موت آ جائے اسی حال میں کہ وہ کافر ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہی لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو شخص مرتد ہو جائے تو آخرت میں اس کی ساری کی ساری عبادات، نیکیاں جتنی بھی اس نے کی تھی وہ سب کیا ہو گئے؟ ضائع۔ جتنی اس نے نمازیں پڑھی، جتنے روزے رکھے، جتنے عمرے حج کرے، جتنے ذکر اذکار قرآن پڑھا، سیکھا، تعلیم و تعلم، جتنا کچھ اس نے محنت کری اپنی ساری زندگی، وہ سب کیا ہو جائے گا بھائی؟ ضائع۔ یہ تو دنیاوی، یہ جو اخروی ہے نا، یہ تو وہ معاملہ، دنیاوی ظاہری معاملہ کیا ہوگا کہ اس کا جو نکاح ہے نا مسلمان بیوی سے وہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، اس کا جو مسلمان مورث کی وراثت ہے نا، میراث، اس میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، یہ اس سے بالکل جس کو کہتے ہیں نا آگ ہو جانا، بے دخل ہو جائے گا۔ اور اسلامی حکومت اگر ہے تو اس کو پہلے اسلام کی دعوت دی جائے گی، جو طریقہ کار ہے اسلام کا قبول کر لے تو فبیحا، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اسلام کا بڑا سخت عمل ہے کہ اسلام کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، تو اسلام کی طرف سے بڑی پھر زور زبردستی ہو گئی اور سختی والا معاملہ ہو گیا، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ بات کیا ہے کہ آسمانی دیگر کتابوں میں بھی آپ دیکھ لیں، تورات میں دیکھ لیں، انجیل کے اندر دیکھ لیں، تو وہاں بھی آپ کو یہی حکم موجود ہے، آج تک موجود ہے۔ تورات کیا کہتی ہے؟ کتاب استثناء میں ہے کہ اگر تمہاری بیوی، اگر تمہارا بھائی، اگر تمہارا بیٹا، اگر تمہاری بیٹی، تمہارا دوست تمہیں تمہارے باپ دادا کے دین سے پھیرے تو انہیں قتل کر دو، مار دو انہیں۔ اور اگر کسی نے عیسائیت کو چھوڑا بھی ہے تاریخ میں تو واقعی وہ اس کو زندہ جلا دیا کرتے تھے، ان کی کتاب میں موجود، آسمانی کتاب۔ تو یہ کوئی صرف ہمارے دین اسلام نے یہ بات نہیں کری ہے، یہ دیگر مذاہب کے اندر بھی موجود ہے یہ بات۔ ایسے ہی اسلام قبول کرنے پر کبھی بھی اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا، نہ مجبور کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام چھوڑنے والے ارتداد کی اجازت بھی اسلام کبھی نہیں دیتا۔ آنا ہے اسلام میں داخل ہونے سوچ سمجھ کے آ جاؤ، اور آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کے ساتھ آ جاؤ۔ یہ دو نمبری والا ہمارا اسلام بھی نہیں چلے گا۔ ایک ملک کی بغاوت ناقابل برداشت ہوتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کیوں قابل برداشت ہوگی؟ وہ بھی ناقابل برداشت ہوگی۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء بھی فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان چیزوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، یعنی کہ توہین اسلام کے اندر، توہین رسالت کے اندر، توہین رسول کے اندر، توہین دین کے اندر جو لوگ ملوث ہیں، ان سے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس حد تک یہ کر سکتے ہیں تو انہیں ضرور جو ہے ان کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جتنے بھی نعوذ باللہ الٹے سیدھے دین خلاف، دین مخالف جتنے کام کرنے والے لوگ ہیں یا قومیں ہیں یا ملک ہیں، تو ان کی بھی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ بعض افراد بتلاتے بھی ہیں، یہ جو ٹیلی نور، یہ بھی ناروے، اس نے بھی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شائع کردہ کارٹون نعوذ باللہ تھے ان کی حمایت کی۔ تو ایسی سم کو بھی یوز نہیں کرتا، اس کے مقابلے پر اور الٹرنیٹ بہت ساری سمیں موجود ہیں، اس کو استعمال کرے گا۔ اسی طرح ان کے اگر کھانے پینے کی اشیاء ہیں تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دیگر جتنی بھی ضروریات غذائی کی چیزیں ہیں ان کو بھی خریدنے سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ ہم پر لازم ہے۔
اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کے نور سے مستفید فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ارحم الراحمین، ہم تمام مسلمانوں کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بیمار حال ہے تمام کو صحت شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہم تمام کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ قرآن کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ سارے اہل محلہ کو یا اللہ دین کے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہر ایک کو پکا ٹھکا نمازی بنا دیجیے، یا اللہ گناہوں سے بچنے والا بنا دیجیے، بدعات سے بچنے والا بنا دیجیے، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہماری مسجد کو بھی یا اللہ وسیع تر بنا دیجیے، اور یا اللہ یہاں کے نمازیوں کی تعداد کو بھی بڑھا دیجیے، یا اللہ ہر بالغ کو نماز پڑھنے کا باجماعت یا اللہ توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ مسجد کے جتنے بھی امور ہیں یا اللہ ان کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیے، یا اللہ علم دین کو پھیلانے کا اس کو مرکز بنا دیجیے، یا اللہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے اس کو آباد فرما دیجیے، یا اللہ ان کو جو ہے خوب ترقی عطا فرمائیے، یا اللہ ہم سب کو دین میں خوب ترقی عطا فرمائیے، یا اللہ ہم سب کو جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام دعاؤں کو نیک حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔